لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انوار شریعت آڈیو بک کا 13واں حصہ۔ اب تک انوار شریعت کی آڈیو بک میں ہم نے سنت اور نفل کا بیان، وطر کا بیان، نماز کے مکروہات، نماز توڑنے والی چیزیں، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، اصطلاحات شرعیہ اور نہ جانے کیا کیا سیکھا۔ اور آج کے اس سبق میں ہم نماز تحیۃ الوضو، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز تہجد، صلاۃ التسبیح اور نماز حاجت کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ذہنی آزمائش کی رسومات کو جاری رکھتے ہوئے آپ سے اب تک پڑھائے گئے اس سبق میں سے 5 سوال کیے جائیں گے، جن کے سبھی اور صحیح جواب آپ کو لکھ کر کے دینے ہوں گے۔ ہر جواب کے صحیح ہونے پر 10 پوائنٹس کو انکریز کیا جائے گا۔ آج کا آپ کا پہلا سوال ہے کہ نماز وطر کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا فرض ہے یا واجب؟ نماز وطر کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا فرض ہے یا واجب؟ جلدی سے اپنے جواب کو درست طریقے سے لکھ دیں۔ چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ نماز وطر کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور اس نے رکوع کر لیا تو اب اس کو دوبارہ دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کرے اور نماز کو مکمل کرے۔ آپ کا آج کا دوسرا سوال ہوگا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے کلی کرنا کیسا ہے؟ کعبے کی طرف منہ کر کے کلی کرنا کیسا ہے؟ جلدی سے اس جواب کو درست طریقے سے لکھ دیں۔ جواب سن لیجئے۔ کعبے کی طرف منہ کر کے کلی کرنا مکروہ ہے۔ جن لوگوں نے درست جواب دیا ہے ان کے پوائنٹس کو انکریز کر دیا جائے۔ اور اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ اس سوال کو بغور سنیں اور دھیان سے اس کا جواب دیں۔ کیا کلی کرنا وضو کے اندر فرض ہے؟ کیا کلی کرنا وضو کے اندر فرض ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جن لوگوں نے درست جواب دیے ہیں ان کے پوائنٹس کو انکریز کیا جائے گا۔ جواب سن لیجئے۔ کلی کرنا غسل کے اندر فرض ہے، وضو میں نہیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن کو پانی سے دھونا۔ چلیے اب چلتے ہیں آج کے چوتھے سوال کی طرف۔ ان فرشتوں کا کیا نام ہے جو قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں؟ ان فرشتوں کا کیا نام ہے جو قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں؟ جواب سن لیجئے۔ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے صحیح جواب دیے ہیں ان کے 10 پوائنٹس کو انکریز کر دیا جائے۔ اور اب چلتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ کیا مسجدوں کے مینار بنانا بدعت ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ کیا مسجدوں میں مینار بنانا بدعت ہے؟ ماشاءاللہ، چلیں اب اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جی ہاں، مسجدوں کے مینار بنانا بدعت ہے، لیکن یہ اچھی بدعت ہے جسے بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ بدعت کے سوال اس سے پہلے بھی کئی سارے حصوں میں کیے جا چکے ہیں۔ بار بار عقائد کے سوال اس لیے کیے جاتے ہیں کیونکہ آج کل بہت سے لوگ بدعت اور دیگر چیزوں کے نام پہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سن لیجئے کہ بدعت 3 طریقے کی ہوتی ہیں: ایک اچھی بدعت، ایک بری بدعت اور ایک ایسی کہ جس سے نہ ثواب ہو نہ گناہ۔ سوالوں کا سلسلہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے اپنے سبھی دوستوں کو انوائٹ مار دیجئے، کیونکہ انوار شریعت کے 13ویں حصے کی اب شروعات ہونے والی ہے، جس کے اندر آج ہم ان نمازوں کا ذکر پڑھیں گے جو ہم پر فرض یا واجب تو نہیں، لیکن ان کے ثواب بے شمار ہیں۔ اپنی سبھی دوستوں کو انوائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے روم کی جو ذہنی آزمائش کے نام والی پروفائل ہے، اگر آپ اس پروفائل کو لگا کر کے نیچے سیٹ پر بیٹھیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ سب سے پہلا بیان آتا ہے تحیۃ الوضو کے بارے میں۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے نماز تحیۃ الوضو پڑھنے کے فضائل، کہ صرف وضو کرے اچھے انداز میں، 2 رکعت نماز پڑھے جس کا نام ہے تحیۃ الوضو، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے نماز اشراق کے بارے میں چلتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر نماز جماعت سے پڑھ کر خدا کا ذکر کرتا ہے،
یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! ان نمازوں کے نام غور سے سن لیجئے اور ان کے ثواب پر دھیان دیجئے، اور ہو سکے تو انشاءاللہ ان نمازوں کو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ اب چلتے ہیں نماز چاشت کے بارے میں۔ چاشت کی نماز مستحب ہے، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعتوں کی محافظت کرے، یعنی ہمیشہ 2 رکعت پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ! آئیے نماز تہجد کا ذکر پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھے اس وقت سے طلوع صبح صادق تک ہے۔ دوبارہ سن لیجیے، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سو جائے اور سو کر جب اٹھے تو اس وقت سے لے کے یعنی سحری کے وقت تک ہے۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 8 تک ثابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اس نماز کی بڑی فضیلت نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو یعنی اٹھ جائے اور اپنے اہل کو جگائے یعنی اپنے گھر والوں کو جگائے، پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی زیادہ یاد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں لکھ دیا جائیں گے۔ سبحان اللہ! آئیے اب چلتے ہیں نماز صلاۃ التسبیح کی طرف۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کے طریقے کو بہت ہی دھیان سے سنیے گا، تھوڑا سا پڑھنا مشکل تو ہے لیکن اس کے فضائل سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صلاۃ التسبیح میں بے انتہا ثواب ہے، یعنی اس کے ثواب کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس کی بزرگی سن کر اس کو کبھی ترک نہ کریں، یعنی کبھی نہ چھوڑیں، مگر دین میں سستی کرنے والا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے چچا، اگر تم سے ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز پڑھا کرو، اور اگر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار اسے پڑھا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال اسے ایک بار پڑھا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار اسے پڑھا کرو، تو عمر میں ایک بار۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں رسول اللہ نے کتنی وضاحت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نماز کی ترکیب کیا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے اس طرح مذکور ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی جب نماز کو اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے ہیں تو ثنا پڑھے اور پھر 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر تعوذ یعنی اعوذ اور بسم اللہ، اور پھر سورہ فاتحہ سورت پڑھ کر 10 بار اوپر والی تسبیح پڑھے، یعنی جو بھی میں نے پڑھی تھی، پھر رکوع کرے اور رکوع میں 10 بار پڑھے، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور تسمیہ و تمحید کے بعد 10 بار، پھر سجدے کو جائے اور سجدے میں بھی 10 بار پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھائے تو بھی 10 بار پڑھے، اور پھر دوسرے سجدے میں جائے تو پھر 10 بار اس تسبیح کو پڑھے۔ اس طرح 4 رکعات پڑھے اور رکوع سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد تسبیحات پڑھے۔ تو دیکھا آپ نے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اگر اس کے اندر آپ کو کوئی بھی کنفیوزنگ ہو، ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا یا پھر آپ ہم سے پوچھئے گا تو انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ اب آتا ہے نماز حاجت کے بارے میں۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ اس کے لیے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک ایک بار پڑھیں۔
تو یہ ایسی ہے جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں یعنی ہماری دعائیں پوری ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں نا، ہم لوگوں کو کبھی نہ کبھی کیا، ہم لوگ کو ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے ہی رہتا ہے، ہم اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن طریقہ دیکھیں نا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز میں نماز کو پہلے رکھا ہے، اور نماز حاجت بھی بتائی ہے کہ اس نماز کو اگر ایسے پڑھیں اور اپنی دعائیں کریں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول نہ فرمائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب جو کوئی بھی اس نماز کو پڑھے گا وہ اپنی حاجت کے لیے دعا کرے، اور ہمارے لیے دعا کرے کہ آپ نے جس کے ذریعے اس کو سیکھا، اللہ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں تراویح کے بیان کے اوپر۔ سوال: تراویح سنت ہے یا نفل؟ جواب: تراویح مرد عورت سب کے لیے سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ سوال: تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ سوال: 20 رکعت تراویح میں کیا حکمت ہے؟ جواب: 20 رکعت تراویح میں حکمت یہ ہے کہ سنتوں سے فرائض اور واجبات کی تکمیل ہوتی ہے، اور صبح سے شام تک فرض اور واجب کل 20 رکعتیں ہیں، تو مناسب ہوا کہ تراویح بھی 20 رکعتیں ہوں، تاکہ مکمل کرنے والی سنتوں کی رکعات اور جن کی تکمیل ہوتی ہے یعنی فرض و واجب کی رکعات کی تعداد برابر ہو جائے۔ سوال: تراویح کی 20 رکعتیں کس طرح پڑھی جائیں؟ جواب: 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھی جائیں، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور ہر ترویح یعنی 4 رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال: تراویح کی نیت کس طرح کی جائے؟ جواب: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے، مقتدی اتنا اور زیادہ کہے کہ پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ سوال: تراویح پر بیٹھنے کی حالت میں چپ کا بیٹھا رہے یا کچھ پڑھے؟ جواب: اختیار ہے، چاہے تو خاموش بیٹھا رہے، چاہے تو کلمہ یا درود شریف پڑھے، اور عام طور پر سے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ دعا کو غور سے سنیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ سوال: تراویح جماعت سے پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: تراویح جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہوئی تو محلے کی سب لوگ گنہگار ہوئے، اور اگر کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت سے پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے۔ سوال: تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا کیسا ہے؟ جواب: پورے مہینے کی تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 بار ختم کرنا افضل ہے، اور 3 بار ختم کرنا مزید فضیلت رکھتا ہے، بشرط یہ کہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو، مگر ایک بار ختم کرنے میں مقتدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ سوال: بلا عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: بغیر مجبوری کے تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہائے کرام کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوگی۔ سوال: بعض لوگ شروع رکعت سے شریک نہیں ہوتے، بلکہ جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو شریک ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: یہ ناجائز ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں منافقین سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج آپ نے تراویح کا بھی بیان پر سن لیا، اب چلتے ہیں قضا نماز کے بارے میں۔ قضا نماز کیا ہوتی ہے
اور اس کا ادا کرنا کیوں اور کتنا ضروری ہے؟ پہلا سوال، ادا اور قضا کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی عبادت کو اس کے وقت مقررہ پر بجا لانے کو ادا کہتے ہیں اور وقت گزر جانے کے بعد عمل کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ سوال، کن نمازوں کی قضا ضروری ہے؟ جواب، فرض نمازوں کی قضا ضروری ہے، وتر کی قضا بھی ضروری ہے کہ واجب ہے، اور فجر کی سنت اگر فرض کے ساتھ قضا ہو اور زوال سے پہلے پڑھے تو فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھے، اور زوال کے بعد پڑھے تو سنت کی قضا نہیں، اور اگر فجر کی فرض نماز پڑھ لی اور سنت رہ گئی تو 20 منٹ دن نکلنے سے پہلے اس کی قضا پڑھنا گناہ ہے، اور ظہر یا جمعے کے پہلے کی سنتیں قضا ہو گئیں تو فرض پڑھ لی، اگر وقت ختم ہو گیا تو ان سنتوں کی قضا نہیں، اور اگر وقت باقی ہے تو پڑھے، اور افضل یہ ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھنے کے بعد ان کو پڑھے۔ سوال، چھوٹی ہوئی نماز کس وقت پڑھنی چاہیے؟ جواب، 6 یا اس سے زیادہ نمازیں اگر چھوٹی ہوئی ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں جلد سے جلد پڑھ لینا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے، اور عمر میں جب بھی پڑھے گا بری الذمے ہو جائیں گے، لیکن سورج نکلنے اور ڈوبنے اور زوال کے وقت یعنی مکروہ وقتوں میں قضا نمازیں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ ناجائز ہے۔ سوال، اگر 5 یا اس سے کم نمازیں قضا ہوئی ہوں تو انہیں کب پڑھنا چاہیے؟ جواب، جس شخص کی 5 یا اس سے کم نمازیں قضا ہوں وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وقتی نماز سے پہلے قضا نمازیں بالترتیب پڑھے، اگر وقت میں گنجائش ہوتے ہوئے وقتی نماز پہلے پڑھ لی تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ مسئلے کی مزید تفصیل بہار شریعت میں دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہار شریعت کی آڈیو بک بھی بہت ہی جلد آپ لوگوں کا اگر ساتھ رہا تو انشاءاللہ اپلوڈ کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ان چھوٹی کتابوں کا پڑھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال، اگر کوئی نماز قضا ہو جائے مثلا فجر کی نماز تو نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، جس دن اور جس وقت کی نماز قضا ہو اس دن اور اس وقت کی نیت قضا میں ضروری ہے۔ مثال لے لیتے ہیں، اگر جمعے کے دن فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اس طرح نیت کرے کہ نیت کی میں نے فجر کی فرض جمعے کے دن کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی پر دوسری نمازوں کی نیتوں کو قیاس کرنا چاہیے۔ سوال، اگر مہینے 2 مہینے یا سال 2 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں تو نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، ایسی صورت میں جو نمازیں مثلا ظہر کی قضا پڑھنی ہے تو اس طرح نیت کرے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضا جو میرے ذمے باقی ہے، ان میں سے پہلے ظہر فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اور اگر مغرب کی پڑھنی ہو تو یوں نیت کرے کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز قضا جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سے پہلے مغرب فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اسی طریقے پر دوسری قضا نمازوں کی نیتوں کو سمجھنا چاہیے۔ سوال، کیا قضا نمازوں کی رکعتیں بھی خالی اور بھری یعنی بغیر صورت کے اور صورت کے پڑھی جاتی ہیں؟ جواب، ہاں، جو رکعتیں ادا میں صورت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں وہ قضا میں بھی صورت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور جو رکعتیں ادا میں بغیر صورت کے پڑھی جاتی ہیں وہ قضا میں بھی بغیر صورت کے پڑھی جاتی ہیں۔ سوال، بعض لوگ شب قدر یا رمضان کے آخری جمعے کو قضائے عمری کے نام سے 2 یا 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضا اسی ایک نماز سے ادا ہو گئی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ایک کیا نام ہے میسیج آتا ہے کہ بھئی آج جو ہے رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آج کے دن فلاں ٹائم پہ یعنی 2 یا 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو وہ زندگی بھر کی قضا نماز معاف ہو جاتی ہے، اس کا حکم پوچھا جا رہا ہے۔ جواب، یہ خیال باطل ہے یعنی بیکار ہے، جھوٹا ہے، تا وقت یہ کہ ہر ایک نماز کی قضا الگ الگ نہ پڑھیں گے بری الذمہ نہیں ہوں گے۔
یعنی ہر ایک نماز کو اگر الگ الگ نہیں پڑھا تو ذمہ داری نماز کے اوپر سے نہیں ہٹے گی۔ سوال: بعض لوگ بہت سی فرض نمازیں جو ان سے قضا ہو گئی ہیں اسے نہیں پڑھتے اور نفل پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: ان لوگوں کو فرض نمازوں کی قضا جلدی پڑھنا نہایت ضروری ہے، یعنی بہت ضروری ہے، اس لیے خالی نفلوں کی جگہ بھی ان لوگوں کو قضا ہی پڑھنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ظہر کے اندر آپ آخر میں 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ نفل چھوڑ دو، آپ پہلے اپنے پہلے کی جو قضا باقی ہے اس قضا کو پڑھو۔ آپ مغرب کے اندر نفل پڑھ رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اس کے بدلے آپ کی ذمہ داری میں جو قضا باقی ہے ان قضا کو پڑھو۔ اسی طرح عشاء میں بھی نفلوں کو چھوڑ کے قضا پڑھو، ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ اگلے پارٹس کے اندر ہم سجدہ سہو کا بیان پڑھیں گے۔ یعنی سجدہ سہو اس سجدے کو کہتے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو کیسے سدھاریں کہ ہماری نماز خراب ہونے سے بچ جائے۔ تو اس میں جب واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو کا حکم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ 14ویں حصے کے اندر ہم سجدہ سہو کے بارے میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ دیگر معلومات بھی حاصل کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ بے جھجک یہاں پر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سبھی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو، ہمیں اور ہمارے والدین کو عذاب قبر سے بچائے، عذاب حشر سے بچائے، قرآن کریم اچھے ڈھنگ سے پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔